دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بغض اور حسد رکھتے ہیں، کوئی بھی بدعتی دنیا میں ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اہل الحدیث سے بغض اور حسد رکھتا ہے۔ تو جو بھی اہل الحدیث سے بغض رکھے، اہل حدیث سے کینہ اور حسد رکھے، وہ بدعتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، وہ بدعتی ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ اگر وہ اہل حدیثوں سے کینہ کپٹ رکھتا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو جو برا کہے وہ زندیق ہے، زندیق ہے کہتے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا، جس نے کہا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہا انہم قوم سوء، یہ لوگ برے لوگ ہیں، قال احمد بن حنبل ھذا زندیق، یہ جو اہل حدیث کو برا کہہ رہا ہے یہ زندیق ہے۔ ہاں، یہ سزا ہے اہل حدیثوں کو برا کہنے کی، زندیق ہیں۔ امام خطیب نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب اهل الحديث فانه على السنة، اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، اور جو اہل حدیثوں کی مخالفت کرے سمجھ لو کہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ شرف اصحاب الحدیث۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ غنیۃ الطالبین 11ویں، جو خوب مانو کو، ہم نہیں منع کرتے تمہیں دیانت دو، لیکن کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث اہل السنہ، اہل سنت کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے، اور جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برے برے نام دیتے ہیں، وہ پرلے درجے کے بدعتی لوگ ہیں۔ بدعتیوں کی پہچان بتلائی۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے حضرات کرام، یہ ہے اہل حدیث کا منہج، یہ ہے اہل حدیث کی تاریخ، اور یہ ہے ان کی حقیقت۔ فیصلہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، میں کوئی فیصلہ، میں دعوت ضرور دوں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، کتاب و سنت کو اپنا دستور، اپنا منہج بنا لو۔ دنیا تمہیں ڈائریکٹ کہے گی اہل حدیث ہے، تم اپنے آپ کو مت کہو میں اہل حدیث ہوں، چلو بس رہتن چھپا لو، لیکن جس دن تم رب کے قرآن کے اوپر کامل ہو جاؤ گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو اپنا لو گے، اللہ کی قسم تم انکار کرتے رہو لیکن اپنی اپنی بستیوں میں تمہیں کہہ دیا جائے گا یہ اہل حدیث ہو چکا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، واللہ بتلا رہا ہوں، یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے تمہارے حق ہونے کی۔ رہا معاملہ اہل حدیثوں کی خدمات کا، ان کے جہود کا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ میں بالکل، میرے پاس 5 منٹ زائد ہو رہے ہیں، میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، تو میں اتنا ضرور بتلاؤں گا کہ ان کی خدمات کا سب سے بڑا اندازہ آپ لگائیں۔ آج جو توحید و سنت کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، آج جو یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر امن و سکون کا جو تمہیں گہوارہ نظر آ رہا ہے، اور امن و سکون کی سعودیہ عربیہ کے اندر گلشن گلشن باغ کھلے ہوئے ہیں، اسی توحید و سنت کی برکت ہے۔ جو امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ درخت لگایا تھا مملکت سعودیہ عربیہ کے نام پر، آج جو اس کی خوشبوئیں چہار تارے عالم میں، جگہ جگہ مساجد کی شکل میں اور ادارات کی شکل میں، جگہ جگہ دعوت سینٹرز کے تعلق سے، جگہ جگہ قرآن و سنت کی نشر ہو رہے ہیں، قرآن پھیلائے جا رہے ہیں، احادیث پھیلائے جا رہے ہیں، یہاں کے علماء مشاہد پھیلا رہے ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ان کی خوشبوؤں میں مہک رہا ہے اور قرآن و سنت کا گھنگھنا ہے، اللہ کی قسم یہی اہل الحدیث ہیں، انہی کی جد و جہد کے یہ نتیجے ہیں، یہ وہ جہود ہیں۔ قرآن کو، حدیثوں کی خدمات، اللہ اکبر، ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، اور اگر یہ اہل الحدیث نہ ہوتے اس دنیا کے اندر تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ ہماری برکتیں اہل الحدیث کے جہود اور ورنہ مقلدوں نے وہ رنگ دکھائے ہیں ہندوستان کے اندر کہ ہم ایک حوالہ دے کے آگے بڑھائیں۔ خواجہ نظام الدین دہلوی، جن کے نام اولیاء نظام الدین اور اولیاء کہا جاتا ہے ان کو، وہ گانے بجانے کے بڑے رسیا تھے۔ انہوں نے کہا گانے بجانے کا ثبوت میں قرآن سے اور حدیث سے دوں گا۔ دلی کے اندر عدالت بجی، حنفی مقلدین جو تھے قاضی مقرر تھے، خواجہ نظام الدین نے جب حدیث کی بات کی تو میں بتاؤں آپ کو، وہاں کے قاضی نے کہا تو مرد مقلدی، آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، آپ حدیث کو معرض مناظرہ میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے امام کا قول بیان کرو، حدیث نہ بیان کرو، کیا بیان کرو؟ اور سنو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خواجہ نظام الدین دہلوی اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، صوفی آدمی تھے، یہ زندگی بھر رفع دین کرتے تھے، حنفی تھے لیکن رفع دین کرتے تھے، کہتے تھے یہ حدیث سے ثابت نہیں کرتا ہوں۔ اور سنو یہ بھی بتاؤں میں تم کو، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو چھپایا گیا ہے کہ جب نظام الدین اولیاء نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ وہ امامت کی، ہمیشہ انہوں نے امامت کی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔
अब चूंकि थे हनफी टाइप के आदमी भी थे, हाँ, किसी को तकलीफ ही नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा इमामत करते थे। कहते थे कि मैं इसलिए इमामत करता हूं ताकि मेरी सूरह फातिहा सलामत रहे, दुनिया जाए, पढ़ो ना पढ़ो, हमारी तो अपनी सलामत। वल्लाह बता रहा हूं, उनकी अपनी हिस्ट्री, उनकी तारीख में ये बात है। उन्होंने जब से ये हदीस पढ़ी है तब से कभी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा वो इमामत के मुसल्ले पे खड़े होते थे और कहते थे मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं। मैं पीछे इसलिए पढ़ता हूं कि कहीं फिर वो मुश्किल में न पड़ जाऊं कि पढ़ूं ना पढ़ूं। वल्लाह अब ये उनके अपने इंफरादात है। मेरे अजीजों, आज किताबी शक्ल में बुखारी से लेकर जितनी भी हदीस जहां भी दूसरी सूरतों में मौजूद, अल्लाह का शुक्र है, ये इसी ताइफ़े मंसूरा और इसी जमात अहले हदीस की शनाख्त और पहचान है, ये उनके खिदमात के नतीजे हैं। इस अहले हदीस जमात के अलावा आज दुनिया में जितनी भी जमातें हैं सबको देख लो, परख लो, सब में नस्ल, वतन, कौम, शख्सियत परस्तियां उनका दखल है। किसी न किसी उम्मती की तरफ सारे मंसूब है, सारे किसी न किसी उम्मती की तरफ मंसूब है। कादियानी किसकी तरफ मंसूब है? बोलो। हनफी किसकी तरफ मंसूब है? शाफई, मालिकी, बोलो। शख्स है ना पीछे पीछे, इनके पीछे पीछे उम्मती है कि नहीं है? उन्हीं की तरफ अपनी निस्बत है। लेकिन अहलुल हदीस को यह इम्तियाज हासिल है कि दुनिया में एक ही शख्सियत है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अपनी निस्बत उसकी तरफ करते बस। इसलिए ना इसमें कोई तासुब है। इसलिए दुनिया के लोगों, मेरी माओ बहनों, तुम्हें भी और तुम भी, यही सही मनहज है, यही सही तरीका है और यही सही दस्तूर है। इसको अपना लो और अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चोरी, घटियाई, बदमाशी से तौबा करो, ज़िना और दिगत से तौबा करो, हराम से तौबा करो, हलाल खाओ और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ईमान और अक़ीदत को रखो। आंख बंद करके जन्नत के अंदर चले जाओ। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने ही न जाने, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने हैं। हमारी दास्तां पूरी तारीख में भरी पड़ी है, अहादीस से लेकर पूरा सिलसिला मौजूद है। इन चंद शरपसंद फिरकावारियत के दिलदारा लोगों को अगर न मालूम हो, अंधों को जो भी कहना चाहें कहते रहें, लेकिन हम इतना कहेंगे कि मेरे अजीजों, कुरान और सुन्नत के अपनाने ही के अंदर निजात और खैर और भलाई है। इसके अलावा तुम्हारी निजात और खैर भलाई कहीं नहीं है। यही हमारी दावत है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मनहज है, यही हमारा दस्तूर है। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान और सुन्नत पे चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी किस्म का